صحابہ کرام پر جھوٹ باندھ رہا ہے، سب کو دوسری جماعتوں سے جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ جاہلیت میں جانوروں میں کچھ خاص قسم کے جانور ہوا کرتے تھے، خاص عمر کے، خاص مرحلے پر پیدا ہونے والے، خاص رنگ کے، ان کو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا، اس کے مختلف نام رکھ لیے تھے۔ بحیرہ، ساربہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور اور 4 طرح کے نام انہوں نے بنا لیے اور کہا کہ ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پیئیں گے، اس کے اوپر سواری نہیں کریں گے، اس کی پیٹھ ہم جو ہے اپنے بتوں کے نام پر ہم آزاد چھوڑتے ہیں، ان کو ہم ذبح نہیں کریں گے، اگر ذبح بھی کریں گے تو جو ہے اپنے بتوں کے نام پر ذبح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کی سرے سے نفی فرمائی، ما جعل اللہ بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بحیرہ نہیں بنایا، صاحبہ نہیں بنایا، وسیلہ نہیں بنایا، حام نہیں بنایا، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے جانوروں کے الگ الگ نام دے رکھے ہیں۔ فاکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں۔ اسی تناظر میں ہم تھوڑا سا اور موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آج مختلف لوگوں نے مختلف نام رکھ لیے کہ جو ہے پاکستان کے اندر علی ہجویری داتا ہیں، اور اجمیر کے اندر معین الدین چشتی وہ غریب نواز ہے، وہ فلاں جو ہے گنج بخش ہے، فلاں داتا ہے، فلاں خزانہ بخشنے والا، فلاں دستگیر ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی حقیقت بیان فرمائی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو محض نام ہے، یہ محض نام ہے گنتی کے جسے تم نے رکھ لیا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ہجویری کو داتا نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز نہیں بنایا۔ غریب نواز اللہ، داتا اللہ، گنج بخش اللہ، مشکل کشا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف ہے، اسے لوگوں نے انسانوں کو دے دیا، غوث بنا لیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کون ہے غوث؟ مصیبت کے وقت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو پریشان حال کی پریشانی میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مجھے اپنی ذات کے سلسلے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، اپنی ذات کے سلسلے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو یہ عقیدہ سکھایا جاتا ہے، بتاؤ دنیا کو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے سامنے بتا دیجئے کہ مجھے اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں، مالک نہیں ہوں میں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، نشیبتا بھی وہی ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، ذلت میں رکھتا ہے۔ اللہ وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہ سنواتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ یہ اختیارات سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اب ہم نے اگر کسی کو غریب نواز بنایا ہے، کسی کو دستگیر بنایا ہے، کسی کو مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو گنج بخش بنایا ہے، کسی کو غوث بنایا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے بیان کرے، جو دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرے، دین کے اندر تشریح کا حق صرف رب جلال کو نبی اس کو پہنچاتا ہے۔ اب کوئی آدمی دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے گا، اپنے قلم سے کوئی بات لکھے گا اور اس پر تصدیق کی کوئی مہر نہیں ہوگی تو دنیا کے اندر وہ سامان نہیں چلنے والا۔ جس طریقے سے ڈپلیکیٹ سامان چلانے کے لیے اتھینٹک کمپنیوں کا اسٹامپ لگا کر کے لوگ مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے اپنی باتیں چلانے کے لیے اس کو اللہ کے نبی کا لیبل دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا لیبل، صحابہ کرام کا لیبل دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی بھی بری ہیں اس سے، صحابہ کرام بھی بری ہیں اس سے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں ایسے اعمال کی، دین کے اندر اس کو داخل کر کے اس کی بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے، معاف کیجیے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پوچھا جائے گا، یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے میرے اوپر، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من يحدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين،
میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، وہ احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، وہ سارے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، وہ جو جانتے ہوئے کہ حدیث جھوٹی ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، منکر ہے، شاذ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے کھوٹے سکوں کو چلانے کے لیے وہ ان کا سہارا لیتا ہے، ان جھوٹے صاحب کا سہارا لیتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ بھی ایک جھوٹا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، بخاری کی حدیثیں ہیں یہ، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے۔ جھوٹ کا معاملہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 پہچان، اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ کے بغیر چارہ نہ رہے، جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدے توڑ دے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ چوتھی علامت کچھ دیر اس کے اندر آئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی آپس میں گفتگو کی نوبت آئے، تکرار کی بات چلے تو پھر گالیاں بکنا شروع کرے۔ یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، زناکار ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نفاق ہے جھوٹ بولنا، اور اللہ کو جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا، جو صحابہ کرام پر جھوٹ بولنا، یہ تو سب سے یعنی زمین پھٹ جائے، آدمی دھس جائے، اس سے اچھا ہے، یہ اچھا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اللہ پر اور اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ 22 رجب آئے گا، ہمارے ملکوں میں عجیب سا تماشا ہوگا اس 22 رجب، رجب کے گونڈے بھرے جائیں گے، سب پوری شروع سے لے کر کے آخر تک جو پوری کہانی ہے جھوٹ پر مبنی، امام جعفر صادق کے نام پر کی نظر ماری جائے، ان کے نام کے کنڈے بھرے جائیں۔ یہ کہانی مدینہ کے اندر، مدینہ کی طرف نسبت کر کے ایک کہانی گڑھی گئی۔ مدینہ کے اندر نہ امام جعفر اس وقت موجود تھے، نہ کوئی وہاں پر ایسی حکومت تھی، نہ کوئی بادشاہ تھی، نہ کوئی اس نام کا بادشاہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سرے سے شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا جھوٹ کا پلندہ، اور اس کو دین کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کو برکتوں کا ذریعہ مانا ہوا ہے لوگوں نے اسی 22 رجب میں۔ آج میرا خیال ہے آج 17-18 رجب، 4 دنوں کے بعد یہ تماشا ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے سراسر، یہ جھوٹ ہے، ہم بھی اس کو جھوٹ سمجھیں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے سب کو اسے جھوٹ ہی سمجھنا چاہیے، دین کے اندر اضافہ سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر جو بھی کوئی نئی چیز داخل کرے، گڑھے کو اجر و ثواب کے لیے دین سمجھ کر کے کوئی ایسا کام کرے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہو، نہ صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہو، نہ اجماع ہو، نہ قیاس سے وہ عمل ثابت ہو، تو کیا ہے وہ مردود ہے، وہ انسان کے منہ انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا وہ عمل، اور اس طرح کے بے شمار اعمال ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا، سب جھوٹ، سب دھوکہ، سب فریب، کذب ہے۔ ہم اور مسلمان نے بتایا کہ مسلمان سب ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ سارے معاملات آسان نہیں ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے اپنے کلیجے پر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور سچائیاں جنت کے راستے پر ڈالتی ہیں، ولا یزال الرجل یصدق، برابر انسان سچ بولتا رہتا ہے، ويتحرى الصدق، اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتى يكتب عند الله صديقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق ہو گیا کوئی بندہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور اگر صدیق کے گروپ میں اس کا شریک، اس کی شرکت ہو گئی، اس کیٹیگری میں آیا جس کیٹیگری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنے سے، آپس میں جھوٹ بولنے سے، سب سے احتراز کرو، اس لیے کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے، اس کو فسق و فجور کے راستے پر ڈالتا ہے، وان الفجور یہدی الی النار، اور فسق و فجور کا یہ معاملہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، ولا یزال الرجل یکذب، برابر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، یتحرى الکذب، اور برابر انسان جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتى یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب ایک بار مسلمان ہو گیا تو پھر کبھی نجات نہیں پایا، کبھی نجات نہیں